کہ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے. عید الفطر کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ عام طور پر یہ وقاص صاحب نے دبئی سے سوال کیا. اچھا، عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ اس معاملے میں یعنی امام صاحب جتنا بھی سمجھا رہے ہوں، عالم دین جتنا بھی سمجھا رہے ہوں، لیکن عید کی نماز میں عام طور پر میڈیا پر بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تکبیرات میں ہاتھ اٹھانا ہے نہیں اٹھانا. تو ذرا سا سیکھ لیں، کچھ منٹ سیکھ لیں تاکہ بلا تأمل آپ بڑے آرام سے عید کی نماز کو ادا کر سکیں. یاد رکھیں، عید الفطر کی نماز جو ہے یہ واجب ہے. عید الفطر کی نماز واجب ہے ان پر جن پر جمعہ واجب ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ خواتین پر واجب نہیں ہے، مرد حضرات پر جو عاقل بالغ ہیں، مسلمان ہیں، ان پر واجب ہے جو شہروں میں رہتے ہیں. اچھا، اب عید الفطر کی جو نماز ہے اس میں جو خطبہ ہوتا ہے یہ سنت ہے. جمعۃ المبارک کا خطبہ واجب ہوتا ہے، عید الفطر کا جو خطبہ ہوتا ہے یہ سنت ہوتا ہے. اسی لیے جمعے کا خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید الفطر کا خطبہ بعد میں ہوتا ہے. اب عید الفطر کی نماز بڑی آسان ہے. نمبر 1، 2 رکعت پڑھنی ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ نارملی پڑھنی ہے. اب ان 2 رکعتوں میں 6 تکبیرات زائد ہیں. نیت کیسے کریں گے؟ میں نیت کرتا ہوں نماز عید الفطر واجب زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے. اب 6 تکبیرات زائد ہیں، 3 تکبیرات پہلی رکعت میں، 3 تکبیرات دوسری رکعت میں ہیں. اب آپ ثنا پڑھیں گے اور اس کے بعد امام ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں کی لو تک لانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. 1 مرتبہ ہو گیا. دوسری مرتبہ اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. تیسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے. 3 تکبیرات یہ زائد ہو گئیں. اچھا، آپ نے 1 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑا تو 3 سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرے رہیں. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑا، پھر 3 سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرے رہیں. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو آپ نے باندھ لیا. اب امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، وہ رکعت مکمل کی. اب دوسری رکعت میں آ گئے. پھر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت کی تلاوت کریں گے. اب جو 3 تکبیرات زائد ہیں وہ تلاوت کے بعد ہیں، سورت کی تلاوت کے بعد ہے. تو اب پھر دوبارہ دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک لے جا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے. اس طرح 2 رکعت کی مکمل کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک چیز اور بھی ہے کہ کوئی شخص تکبیرات کہنے کے بعد، پہلی رکعت میں تکبیرات کہنے کے بعد شامل ہوا ہے. اب کیا کریں؟ اب اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں آتا، وہ سوچ رہے تھے کیا کرنا ہے بھائی. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو بغیر اس طرح یعنی سادہ پڑھ کے اور نکل جاتے ہیں، کسی کو بتاتے بھی نہیں کہ غلطی ہوئی ہے، میری تکبیرات چھوٹ گئیں. بڑا آسان ہے. اگر کسی کی تکبیرات چھوٹ گئی ہیں، آپ پہلی رکعت میں شامل ہوئے، امام ابھی تلاوت کر رہا ہے، بھلے تلاوت کر رہا ہے، آپ 3 تکبیرات کہہ دیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی ہاتھوں کو اٹھا کر 3 تکبیرات کہہ دی. امام تلاوت کر رہا ہے، ہو گئی آپ کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد تلاوت آپ نے سننی ہے، رکوع میں چلے گئے. اچھا، اب آپ آئے، امام تلاوت مکمل کر چکا ہے، اس وقت آپ نماز میں شامل ہوئے، امام رکوع میں چلا گیا ہے. تو اب اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کہی اور اس کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے 3 تکبیرات کہیں اور اس کے بعد آپ رکوع میں امام کو پا لیں گے، تو پھر اب اس طرح تکبیرات کہہ کر رکوع میں امام کو پا لیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ اگر میں تکبیرات کہوں گا تو امام رکوع سے اٹھ جائے گا، تو آپ رکوع میں چلے جائیں اور رکوع میں جا کر آپ 3 تکبیرات بغیر ہاتھ اٹھائے کہہ دیں. اگر رکوع میں بھی نہ کہہ سکے، رکوع میں گئے اور ابھی آپ تکبیرات کہنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے، تو
آپ نہیں کہہ سکے، امام صاحب اٹھ گئے تو پھر آپ کھڑے ہو جائیں، اب تکبیرات آپ سے ساکت ہو چکی ہیں۔ دوسری رکعت کی تکبیرات رہ جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ امام کے بعد جب آپ اپنی نماز پڑھیں گے تو دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد آپ نے تکبیرات کہنی ہیں۔ بس یہ بڑا آسان سا ہے، میں نے اسی لیے آپ کو بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عید کی نماز سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مسائل سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ دعائے قنوت جو ہم پڑھتے ہیں، یہ ذوالفقار صاحب نے سوال کیا ہے، غالباً ایران سے سوال کیا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ سوشل میڈیا پر بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے دیکھا، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی اب تک ہم نے وطر صحیح انداز میں پڑھے ہی نہیں تھے، اب تک ہم دعا صحیح پڑھ ہی نہیں رہے تھے۔ ایسی بات ہے کہ لوگ دیکھیں ہاں یار یہ کیا مطلب غلطی ہم کر رہے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ علماء جو آپ کو سمجھاتے ہیں بالکل صحیح سمجھاتے ہیں۔ اور جو سوشل میڈیا پر یہ بھی آیا کہ جی 3 رکعت وطر میں دوسری رکعت میں بیٹھنا نہیں ہے، ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری رکعت میں آپ تشہد پڑھیں گے، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت ہوگی۔ اس کے بعد دوبارہ تکبیر کہتے ہوئے آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اب اس میں جو دعائیں مذکور ہیں، وہ سن لیجئے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک دعا تو یہ ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ دعا بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دعا زیادہ آسان ہے، سب کو یاد ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی یہ دعا بھی یاد نہیں ہوتی۔ دوسری دعا جو کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دی، وہ دعا یہ ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت وتعالیت سبحانک رب البیت وصلی اللہ علی النبی وآلہ۔ یہ دعا ہے۔ ایک اور دعا بھی ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام وطر میں یہ بھی پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک ومعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے کہ آپ دعا کے بعد پھر یہ پڑھتے تھے کہ عذابک الجد بالکفار ملحق، یہ پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم العن کفرۃ اہل الکتاب الذین یکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل علیہم بأسک الذی لم یرد عن القوم المجرمین۔ تو یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ درود پاک پڑھنا بھی مستحب ہے۔ یہ 3 دعائیں ہیں، تو ان میں سے جو دعا بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو عام طور پر وہ آسان دعا ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں، اور جسے وہ دعا بھی یاد نہ ہو تو سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی اب تک ہم غلط دعائیں پڑھتے تھے، اب تک ہم یہ کرتے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سے یہ 3 دعائیں منقول ہیں، تو یہ تینوں دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ یاد نہ ہو تو آپ سورہ اخلاص بھی
پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کے بارے میں، کہ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے اور کیا عید سے پہلے اس کو ادا کر سکتے ہیں؟ یہ عمر صاحب نے کراچی سے سوال کیا ہے۔ صدقہ فطر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ صدقہ فطر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کے آخری دنوں میں باقاعدہ یہ ہوا کہ رمضان کے آخری دنوں میں آپ نے باقاعدہ صحابہ کو بھیجا کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں اعلان کر دو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ حدیث پاک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر 1 صاع خرما یا جو غلام و آزاد مرد عورت چھوٹے بڑے مسلمانوں پر مقرر کیا، اور یہ حکم فرمایا کہ نماز عید الفطر جانے سے پہلے اس کو ادا کر دو۔ ابو داؤد اور نسائی کی روایت میں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آخر رمضان میں فرمایا کہ اپنے روزے کا صدقہ ادا کرو۔ اس صدقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا۔ ترمذی میں عمر بن شعیب اپنے والد سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے شخص کو بھیجا کہ مکے کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، حاکم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر مقرر فرمایا کہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزے کی طہارت ہو جائے اور مساکین کے لیے کھانے پینے کا سامان ہو جائے۔ اور دلمی اور خطیب میں ابن عساکر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ صدقہ فطر واجب ہے، عمر بھر اس کا وقت ہے، یعنی اگر ادا نہ کیا تو جس وقت چاہے ادا کر دے، ادا نہ کرنے سے ساکت نہیں ہوگا، قضا بھی نہیں ہوگی، جب بھی ادا کرے گا ادا ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز عید الفطر سے پہلے جاتے ہوئے ادا کر دے۔ رمضانوں میں بھی ادا کر سکتا ہے، رمضانوں سے پہلے بھی ادا کر سکتا ہے، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ رمضان عید الفطر پڑھ لی ہے ادا نہیں کیا تو اس کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن پہلے ادا کرنا یہ افضل ہے، مسنون ہے۔ اب صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے؟ یاد رکھیں کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے، لیکن اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ کوئی فقیر تھا اور نماز عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے وہ غنی ہو گیا، اب سال گزرنا شرط نہیں ہے، اب اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اور صدقہ فطر یاد رکھیں کہ جو نابالغ بچے ہیں ان کی طرف سے بھی باپ پر لازمی ہوتا ہے، اگر باپ نہ ہو تو دادا پر لازمی ہوتا ہے کہ وہ ان پوتوں کی طرف سے پوتیوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اور گھر کا جو سربراہ باپ ہے تو وہ شوہر ہے تو وہ اپنی بیوی کی طرف سے بھی بغیر اجازت کے ادا کر سکتا ہے، لیکن بیوی شوہر کی طرف سے بغیر اجازت کے ادا نہیں کر سکتی۔ اب صدقہ فطر کتنا ہے؟ گندم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 240 روپے بنتا ہے۔ اچھا، ہمارے عام طور پر کیا ہے کہ لوگ گندم کے اعتبار سے ہی ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جن کو زیادہ عطا فرمایا تو جو ہے گندم ہوگی تو 2 کلو کے اعتبار سے 240 روپے بنتے ہیں، جو کے اعتبار سے جو 4 کلو ہو یا اس کا آٹا تو یہ بنتا ہے 700 روپے۔ اور اسی طریقے سے کھجور جو اوسط ہے یعنی درمیانی کھجور 4 کلو یہ 3200 روپے بنتے ہیں، اور اسی طریقے سے کشمش ہوگا تو وہ بھی 4 کلو وہ 4800 روپے بنتے ہیں۔ یعنی گندم کے اعتبار سے 2 کلو ہوگا اس کی قیمت 240، پھر جو کھجور اور کشمش اگر ہوگی تو جو کھجور کشمش کا 4 کلو ہونا ضروری ہے تو جو کے اعتبار سے 700 روپے، کھجور کے اعتبار سے 3200 روپے اور کشمش کے اعتبار سے 4800 روپے، تو جو جس کی گنجائش ہو اس طریقے سے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی